Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and dealing with your studies very well, working hard at your studies. Dear students of class ninth, as you already know, from few days we are reading the lesson, the chapter, our constitution. Today I am with a new topic, with a new subtopic, guiding values of Indian constitution. ہمارے ہندوستانی آئین کے رہنما اصول یا رہنما خطوط کیا ہے؟ تو بچوں، ہمارا آئین جاننے سے پہلے to know our constitution, there are two ways to know our constitution. One way is to go through our constitution and read it. Secondly, what our great leaders wrote about our constitution. What were their views about our constitution? Firstly, the preamble of our constitution. We have to know what is the preamble of our constitution, what is its acknowledgement, what is its preface. تو ہمارے اس آئین کو جاننے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے. یا تو ہمیں سیدھا آئین کو ہی پڑھنا ہے، یا تو دوسری بات ہے ہمیں جانا ہے کہاں؟ ان لیڈرز جنہوں نے جنگ آزادی لڑی، جنہیں جدوجہد آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا، انہوں نے کون سے رہنما خطوط بنائے تھے، رہنما اصول بنائے تھے اپنے ملک کے لیے. تو ان میں سب سے پہلے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے بابائے قوم جو تھے، ایم کے گاندھی جو تھے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے. پہلے دیکھنا ہے کہ ان کی کیا رائے تھی. اسی طرح سردار بلدیو سنگھ تھے، اسی طرح سروجنی نائیڈو تھیں، اسی طرح سے سومناتھ لہاری تھے، اسی طرح سے جواہر لال نہرو تھے، اسی طرح سے شیاما پرساد مکھرجی ہے، یا بھیم راؤ امبیڈکر ہے، یا کنہیا لال مانک لال منشی تھے. بہت سارے لیڈر جو ہیں ان کی ویوز آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیا ویوز تھی. پہلے تو یہ جاننا ہے انہوں نے کیسا بھارت بنانے کی کوشش کی، کیسا ہندوستان بنانے کی کوشش کی. دیکھیے، اس میں آئین کو بنانے میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں. یہ بار بار میں بتاتا ہوں، کیونکہ ایک ملٹی ڈائمینشنل سوسائٹی تھی. ایک ہی لحاظ سے یہ انوکھی دھرتی نہیں تھی، ہر لحاظ سے. یہاں الگ الگ شیتر تھے، یہاں الگ الگ حصے تھے، یہاں ریلیجن بھی بہت زیادہ تھے. دنیا میں کسی ملک میں ایک ہی ریلیجن ہوتا ہے، کسی میں زیادہ سے زیادہ دو ریلیجن ہوتے ہیں، لیکن یہ تو چڑیا گھر تھا ریلیجنز کا. لینگویجز کی تو بات ہی نہیں، باقی ملک میں زیادہ سے زیادہ ایک لینگویج بولی جاتی ہے. یہاں تو ایک چڑیا گھر ہے، یہاں تو سینکڑوں لینگویجز ہیں، ہر ایک اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے. تو الگ الگ علاقے تھے، ان کے اپنے اپنے کچھ شکوک و شبہات تھے، ان کے اپنی اپنی رائے تھی. بہت سارے لیڈرز تھے جن کی اپنی اپنی رائے تھی. تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ملک کا پریمبل بھی دیکھنا ہے، ہمارے ملک کا پریفیز، یعنی کہ جو بک لکھتے وقت ہم اس کے پریفیز پہ لکھتے ہیں. جیسے اس پہ لکھا گیا کہ اٹ از اے سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک. یہ ایک سوشلسٹ یعنی جمہوری ملک ہے. یہاں کسی مذہب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی کہ جس کا جو مذہب ہے اس کا وہی ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا. مذہب کی بنیاد پہ کوئی اس ملک کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے. تو اب ہم پہلے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اس کی فلاسفی کو پڑھنے سے پہلے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کی فلاسفی کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے رہنما جو تھے اس ملک کے، انہوں نے کیا بتایا. ہمارے جو بابائے قوم تھے، انہوں نے ایم کے گاندھی، موہن داس کرم چند گاندھی جو تھے، انہوں نے کیا رہنما اصول بنائے تھے اس کو. کیا ان کے دماغ میں کون سے خیالات تھے، کیسا ہونا چاہیے ہمارا بھارت. تو چلو اس کو پڑھتے ہیں کہ گاندھی جی کیا کہتے تھے. آئی شیل اسٹرائیو فار اے کانسٹیٹیوشن وچ ول ریلیز انڈیا فرام تھیلڈوم اینڈ پیٹرونیج. آئی شیل ورک فار انڈیا in which
the poorest shall feel that it is his country in whose making they have effective voice, in an India in which there shall be no high class and low class of people, an India uh, in which communities shall live in perfect harmony. There can be no room such as an Indian for the curse of the untouchability or the course of the intoxicating and drunkards and druggers. Women will enjoy same rights as men. I shall be satisfied with the noting with nothing else. تو بچوں کیا کہہ رہے گاندھی جی؟ کہتا ہے کہ میں اس ہندوستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، ہاں، جو اس کو آزاد کرا دے غلامی سے، ہاں، تھریلڈم یعنی کہ اس غلامی سے آزاد کر دے جو یہاں سے برسوں سے چلی آ رہی ہے، اینڈ پیٹرونیج، ہاں، اور پیٹرونیج کیا ہوا، اور اس سیاسی یا ایڈمنسٹریٹو اس سرپرستی سے جس نے یعنی کہ جہاں صرف اور صرف انہی لوگوں کا چلتا ہو جو پریولیجڈ کلاس ہو. یہاں پریولیجڈ کلاس نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ پیٹرونیج یہاں نہیں ہونے چاہیے. سیاسی سرپرستی یا ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے سرپرستی یا اور ذات پات کی بنیاد پر کسی کو سرپرستی، کسی کو کچھ وہ حقوق ملنے جو دوسرے کو نہیں ملیں گے، ہاں، یا دوسرے کے حقوق پر شبخون مارنا، تو ان چیزوں سے فری کانسٹیٹیوشن ہونے چاہیے. آئی شیل اسٹرائیو فار اے کانسٹیٹیوشن وچ ول ریلیز انڈیا فرام، یعنی کہ تب تک یہی چلتا آ رہا تھا، جو انڈیا کو ریلیز کرے گا، جو انڈیا کو آزاد کرے گا ان چیزوں سے، غلامی سے، سیاسی سرپرستی جو ہے، کچھ غلط سیاسی سرپرستی سے، غلط انتظامی سرپرستی سے، ان چیزوں سے، غلط ذات پات کی یا مذہبی سرپرستی سے جو کسی کے حقوقوں پر یا حقوق پر شب خون مارنے سے آزاد رکھے. آئی شیل ورک فار این انڈیا ان وچ poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. یعنی کہ میں اس ہندوستان کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میں اس ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، ہاں، میں اس ہندوستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جہاں سب سے غریب، یعنی کہ غریب سے غریب تر، جس کو بلو پورٹی لائن ہم کہتے ہیں، ایک بلو پورٹی لائن آدمی بھی یہ سمجھے کہ اس کا ملک ہے اور وہ اس کے لیے کام کرنے جا رہا ہے. And India in which there shall be no high and low class of people. اس میں کوئی کلاس نہیں ہو پیپلز کی، ہاں، لوگوں کی کوئی کلاس نہ ہو، سب کچھ ایک سوشلسٹ حساب ہو، ہاں، ہر ایک برابر ہو، ہاں، سوشلی، میٹیریلی، یا پولیٹیکلی کسی کو زیادہ کوئی سرپرستی حاصل نہ ہو، سب کو برابر سمجھا جائے، ہاں، قانون کی نظر میں ہر ایک کو برابر سمجھا جائے، ہاں، اس میں کوئی اونچی کلاس یا نیچی کلاس، اونچی ذات یا نیچی ذات یہ نہیں ہونی چاہیے. امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ دن بدن کم ہونا چاہیے، نہ کہ زیادہ ہونا چاہیے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اکنامک ڈسپیرٹی جو ہے وہ کلوز ہونی چاہیے. اینڈ انڈیا ان وچ کمیونٹیز شال لیو ان پرفیکٹ ہارمونی. تمام کمیونٹیاں ہیں، جتنی بھی کمیونٹیاں، چاہے یہاں دلت ہے، چاہے یہاں برہمن ہے، چاہے یہاں ٹھاکر ہیں، چاہے راجپوت ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے بودھ ہے، چاہے عیسائی، یہودی، باقی جو بھی کمیونٹیاں ہیں یہاں، وہ سب ہارمونی، ہاں، امن میں رہنے چاہیے، وہ امن کے لیے کام کرنے چاہیے، وہ ایک دوسرے کو امن دینے چاہیے، امن کا درس دینا چاہیے، اور اس کو درس ہی تک نہ محدود رکھنا چاہیے، وہ اپنے آپ پر بھی یہ ان چیزوں کو، ایک مسلم، ایک ہندو، ایک سکھ، عیسائی، یہ جو ہے یہ امن کے پاسبان بننے چاہیے. There can be no room in such an India for curse of untouchability. یہاں untouchability جو ہے، جو
انٹچبلٹی جو ہے یعنی کہ اچھوت حساب جو ہندو کمیونٹی میں ہے، دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہاں، انٹچبلٹی کا، یعنی کہ اگر ان کو نہ کسی بھی چیز کے ساتھ، برہمن کی یا اونچی ذات کے کسی بھی آدمی کی کسی بھی چیز کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، یہ ہاں، یہ تو انہوں نے پرانا لا آف انٹچبلٹی بنایا تھا، تو یہ بھی دیکھنا ہے ان کو، تو اور انٹاکسیکیٹنگ ڈرنکس نہ ہونے چاہیے وہاں، ہاں، وہاں شراب نوشی نہ ہونی چاہیے، اس ملک میں شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے، اس میں وہ ڈرگز کا حساب نہیں ہونا چاہیے، ہاں، عورت جو ہے، عورت کی آزادی ہونی چاہیے، ہاں، عورت کو اپنے حقوق ملنے چاہیے، ہاں، وومین شی ول انجوائے دا سیم رائٹس ایز مین، وہ حقوق ملنے چاہیے عورت کو جو مردوں کو ملتے ہیں، برابر کے وہی حقوق، ہاں، ہر ایک عورت کو نسوان آزادی جو ہے وہ آزادی ملنی چاہیے، ان کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو مرد کو ملتے ہیں، تو اسی طرح سے آئی شیل بی سیٹسفائیڈ ود نتھنگ ایلس، اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر ان بنیادوں پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے، اگر ہمارا آئین ان بنیاد پر بن رہا ہے، ان رہنما خطوط یا ان رہنما اصولوں پر بن رہا ہے، گائیڈنگ پرنسپلز پر بن رہا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو بچوں، یہ آج کا لیسن جو تھا یہیں تک، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، تو اس میں کل اور لوگوں کی ہم ویوز پڑھیں گے، اور زیادہ لوگوں کی ویوز پڑھیں گے، ان لوگوں نے ہمارے آئین کے متعلق کیا کہا، ان کے کیا رہنما اصول تھے، اپنے ذاتی رہنما اصول کیا تھے، ان کی ذاتی آراء یعنی کہ رائے کیا تھی ان کی اس آئین کے بارے میں، تو کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔